محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل. زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والعنتر ساقي السلسبيل والتسليم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرقت عين. الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشور الذي سمت أمه حيدر. إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کے نبی بیدار رہیے گا. نعرہ حیدری. اس لیے کہ بیداری شیعوں کا ہنر ہے. شیعہ کبھی سویا ہوا نہیں ہوتا. جو سو جائے وہ شیعہ نہیں ہوتا. جو سو جائے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ بیدار رہنا ہے. اس لیے کہ پتہ نہیں کب ظہور ہو جائے مولا کا. جیسے ہی ظہور ہو تو فوراً پہنچنا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو بھی بیدار رکھنا ہے, اپنے ایمان کو بھی بیدار رکھنا ہے. یہ دو چیزیں بیدار ہونا ہے. بیدار رہیں گے تو جا ملیں گے, سو گئے تو سو جائیں گے. جو سویا وہ کھویا. کوفے میں 3 سے 4 ہزار لوگ یہ سوچتے رہے کربلا جائے یا نہ جائے. سوچتے رہے یعنی ایمان اور بے ایمانی کے بیچ میں رہے, یعنی نیند اور بیداری کے بیچ میں تھے. نہ کامل سوئے تھے نہ کامل بیدار تھے. کربلا واقع ہو گئی. اب ان کربلا کے شہداء میں کیا ان کا نام ہے یا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہے. ہاں, کربلا کے بعد سب کے سب شہید ہوئے. یزید کے مقابلے میں لڑے, سب شہید ہوئے. لیکن وقت پہ جاگنا ہے. جو وقت پہ جاگے گا وہ کامیاب ہوگا. جگتے رہیے گا. ایک سوال پڑھے محمد تھوڑا قریب آ جاؤ. آنے والوں کے لیے پیچھے جگہ باقی ہے. پتا تو چلے پیچھے کون آئے ہیں, سامنے گرامی. سب سے چھوٹے سورے کو اس مجلس کا عنوان قرار دیا. عجیب سورہ ہے, سب سے چھوٹا سورہ ہے, اور اسی سورے میں تولا بھی ہے, تمنا بھی ہے. اے رسول, ہم تمہیں کوثر دیں گے. کیا دیں گے؟ کوثر دیں گے. اس کے بدلے میں نماز پڑھو, قربانیاں دو. کیا کیا ہے اس سورے میں؟ کوثر مل رہا ہے, محبت کی باتیں, تولا ہے. اور جو کوثر دے رہے ہیں نا, تمہارا دشمن پہ اولاد رہے گا. تمنا بھی ہے, تولا بھی ہے, تمنا بھی ہے. عجیب سورہ ہے, سب سے چھوٹا سورہ ہے, سب سے بڑا کام کیا ہے. سب سے بڑا کام کیا ہے. وہ کام معلوم ہے آپ کو؟ سورہ کوثر کا سب سے بڑا کام. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں پیغمبر 13 سال تھے. کتنے سال تھے؟ بہت زیادہ ظلم ہوا. آپ کو معلوم ہے پوری اس میں لاسٹ کے 3 سال بہت خطرناک تھے. لاسٹ کے 3 سال بہت بڑے خطرناک تھے. اسی اسنا میں جاہلوں کا دور, جاہلیت کا دبدبہ, اس پوزیشن میں جہالت, جاہلیت, پھر اس کے اوپر شاعری. عجیب عجیب جملے کعبے کی طرف لگاتے تھے. کعبے میں جا کر 7 شاعروں کا جواب نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں معلقات 7. کیا کہتے ہیں؟ 7 لگے ہوئے تھے, اس کا کوئی جواب نہیں تھا. بڑے بڑے شاعر یہاں تھے, 2 برس کے, کوئی اس کا جواب نہیں تھا. حکم پروردگار ہوا, ان بڑے بڑے شاعروں کے بیچ, ان کی شاعری کے درمیان یہ چھوٹا سورہ لے جاؤ, کعبے کی دیوار پر معلق کر دو. تو پیغمبر اسلام نے حکم دیا, جاؤ یہ معلق کراؤ.
شعرا رات کی تاریکی میں آتے تھے، چک کرتے تھے، اور ابھی ہمارا کلام بھاری ہے، باقی نہیں، بھاری ہے، خوشی سے واپس جاتے تھے۔ جیسے ہی یہ سورہ دیکھا، کیا ہے سورہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 7 لوگوں نے، 7 شاعروں نے اپنے اپنے شاعری نکال لیے اور نیچے لکھ دیا وَهَذَا الْكَلَامُ مَعَ هَذَا الْكَلَامِ بشر، یہ کسی بشر کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی چھوٹا سورہ تھا، سارے شاعروں پر بھاری تھا، سب سے چھوٹا سورہ سارے شاعروں پر بھاری تھا۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین نے بھی یہ قرآن سجایا تھا، کربلا معلیٰ میں بھی امام حسین نے ایک پورا قرآن سجایا تھا۔ وہ پورے قرآن میں بڑے سورے بھی تھے، چھوٹے سورے بھی تھے، سب سے بڑا سورہ حبیب ابن مظاہر تھے، سب سے چھوٹا سورہ علی اصغر تھے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے جو چیز زیادہ دشمن کو ذلیل کرے، جنگ میں جو زیادہ دشمن کو ذلیل کرے، جیت کا سبب وہی چیز ہوتی ہے، جیت کا سبب وہی چیز ہوتی ہے۔ پوری تاریخ میں 2 کامیابیاں بڑی ہوئی ہیں۔ ایک کامیابی مولا کے زمانے میں ہوئی، مولا نے 2 انگلیوں میں خیبر کو کھانا تھا۔ لوگوں کے تصور میں یہ بات نہیں آئی تو ذہنوں میں یہ تھا علی فاتح خیبر ہیں، اس سے بڑی چیز ہو نہیں سکتی۔ آج تک جب بھی یہودیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، شیعہ یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خیبر خیبر یا صہیون۔ صہیون یعنی کون؟ یہودی۔ جب یہودی کچھ بولتے ہیں تو شیعہ کیا کہتے ہیں؟ خیبر خیبر یا صہیون۔ آج بھی بولتے ہیں، ایران میں یہی نعرہ لگتا ہے۔ کیا نعرہ لگتا ہے؟ خیبر خیبر یا صہیون۔ یعنی کیا ہے؟ جو دشمن کو زیادہ ذلیل کرے، جو زیادہ ذلیل کرے، وہ جیت کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ یہودیوں اہل کتاب والوں کے درمیان سب سے زیادہ ذلت خیبر کا اکھڑنا ہے۔ اب اس کے بعد پوری تاریخ دیکھ لو، کربلا معلیٰ میں سب سے زیادہ یزیدیوں کو لعنتیں کب ہوئی؟ جب چھوٹا بچہ اصغر مسکرایا۔ آج بھی زندہ دل لوگوں کے سامنے اصغر کے بارے میں پڑھیے تو فوراً کہیں گے اس کے قتل کرنے والے پر لعنت ہو۔ زندہ دل والے آج بھی یہی کہتے ہیں جب بھی مولا اصغر کا واقعہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایمان والے بیٹھے ہیں، ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے چیزوں کا؟ اب شروع کر رہا ہوں مجلس کو، لوگ آ چکے ہیں، یہ سب بات پڑھے محمد 10 منٹ کا مقدمہ تھا، غور سے سنیے گا۔ ایمان کو محکم کرنے کے لیے کتنے چیزوں کی ضرورت ہے؟ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، بنیادی چیزیں ہیں زندگی گرامی۔ ایک باپ کا باپ کا پاک ہونا، ایک پاک ہونا ایمان کے محکم ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ دوسرا، ماں کے دودھ کا طاہر رہنا، ماں کا دودھ پاک ہو، باپ ایک ہو تو بچے کا ایمان محکم ہوتا ہے، باپ کا بھی ورثہ ملتا ہے، ماں کی بھی عادتیں آتی ہیں۔ کربلا معلیٰ میں بھی یہی ہوا،
تاریخ گواہ ہے عزیزان گرامی، ایک ہی مولا عباس کی ہیبت سے پورا دریا قبضے میں آ گیا۔ یہ باپ کا ورثہ تھا، چلو میں پانی لیا اور پانی کو پانی میں پھینک دیا، یہ ماں کے دودھ کی طہارت کا صدقہ تھا۔ جیسے ہی حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ باپ کی شجاعتوں کا نذرانہ تھا۔ جیسے ہی مولا حسین نے کربلا کی دشت میں اصغر کو بہلا دیا، جیسے ہی تیر آیا مسکرا کر بتایا دیکھو میری ماں کا شیر پاک ہے، میری ماں کا شیر پاک ہے۔ عزیزان گرامی، باپ بھی پاک ہو ماں بھی پاک ہو تو یہ اثر آتا ہے کربلا معلیٰ۔ عزیزان گرامی، کئی سوال ہیں، کئی جواب ہیں، سب کو چھوڑتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہوں۔ کربلا کی جو تاریخ ہے، یہ معرکہ جو کربلا کا ہے، یہ جو میدان کربلا کا سجا تھا، ایک معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ بہت بڑا معجزہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی تعریف کرے، ایک تعریف جو سمجھ میں نہ آیا، جو سمجھ میں نہ آئے وہ معجزہ ہے۔ آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے تو یہ فطرت ہے، جلائے۔ کسی کے لیے گلزار بن جائے، یہ معجزہ ہے۔ دریا ڈباتی ہے، کسی کے لیے راستہ بنا دے، یہ معجزہ ہے۔ دریا میں کوئی تیرتا ہے، تیرنے کی طاقت ختم ہو تو ڈوب جاتا ہے، کوئی مسلح بچھائے، کوئی مسلح بچھائے، یہ معجزہ ہے۔ سورج کا اپنی جگہ سے نکلنا، اپنی جگہ ڈوبنا، یہ فطرت ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اشارے سے سورج پلٹنا معجزہ ہے۔ چاند کا 1 تاریخ سے 14 تاریخ تک بڑا ہونا پھر چھوٹا ہونا، یہ فطرت ہے۔ اشارے سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، یہ معجزہ ہے۔ عزیزان گرامی، معرکہ کربلا میں توجہ کا طالب ہوں، اگر کسی بچے کو رتی برابر اذیت ہو تو وہ روئے، یہ فطرت ہے۔ تیر کے مقابلے میں ہنسنا، یہ معجزہ ہے۔ تیر کے مقابلے میں ہنسنا، یہ معجزہ ہے۔ مولا اصغر سمجھ میں آنے والی شے کا نام نہیں ہے۔ آئیے مولا اصغر کے بارے میں تاریخ میں کیا لکھا ہے، عجیب و غریب چیزیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ سکونی مولا صادق کے خدمت میں آئے، بیدار ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کون کہاں آئے؟ سکونی امام صادق کے خدمت میں آئے۔ مولا گھر میں ولادت ہوئی ہے، بچہ صحیح سالم ہے، مبارکبادیاں وغیرہ سب ہوئی ہے۔ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، توجہ لگانے مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سکونی کیا بات ہے؟ میں غور سے دیکھا، ننھا بچہ ہے، نو مولود ہے، کچھ دن کا ہے، کچھ دیر مسکرا رہا ہے، کچھ دیر کے بعد رو رہا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد مسکرا رہا ہے۔ بچے والے ہیں نہیں؟ بچے والے تجربہ کیے نہیں کیے؟ تجربہ کیے نہیں کیے؟ نہیں کیے؟ اپن کرو، محترم کے ساتھ کرو، نمازوں کے ساتھ کرو۔ ماشاءاللہ سے ابھی اڑتے پڑھتے یہاں سے وہاں سے خبر پہنچی کہ سرکار کے یہاں بھی ولادتیں ہوئی ہیں۔ امام چھوٹی بچی کو اپنا آغوش میں رکھیے، جب وہ سو جاتی ہے کچھ دیر میں کیا کرتی ہے؟ کچھ دیر بعد روتی ہے، پھر ہنستی ہے، پھر روتی ہے۔
ہستی ہے. مولا علت سمجھ میں نہیں آئی. مولا نے کہا سن ہر نو مولود کے سامنے وقت کا امام پہنچتا ہے. جب امام کو بچہ دیکھتا ہے، بچی دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے. جیسے امام اوجھل ہو جاتے ہیں، معصوم اوجھل ہو جاتے ہیں، تو ان کا اوجھل ہو جانا سبب بنتا ہے یہ نو مولود روئے، یہ نو مولود روئے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اب اصغر چھوٹا بچہ ہے، اپنے آغوش میں ہے. کس کے آغوش میں؟ امام کے آغوش میں ہے. اصغر 6 مہینے کا بچہ تھا. اسے معلوم تھا معصوم سامنے ہو، معصوم سامنے ہو تو رویا نہیں جاتا، تو مسکرائے. ہم تاریخ والوں کو یہی تو بتاتے ہیں، اپنی تاریخ خود پڑھو. جب معصوم سامنے ہو تو رویا نہیں جاتا. تاریخ پڑھتے نہیں پڑھتے، پڑھتے تو قیامت کی داد ملتی. معصوم جب سامنے ہو، معصوم جب سامنے ہو تو رویا نہیں جاتا. تاریخ پڑھ لو، جب مشرکین رسول کو ڈھونڈ رہے تھے تو غار میں بیٹھ کر رویا کون تھا؟ مسکرایا جاتا ہے، رویا نہیں جاتا. ایک وجہ یہ بتائی، حقیقت بھی ہے، حدیثوں سے ریلیٹڈ ہے بات، اس لیے کہتا ہوں پڑھو تو مزہ آئے گا. یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ملاؤ تو لطف آتا ہے. تاریخ تو اسی کا نام ہے، بڑا لطف آتا ہے تاریخ کا بھی. یہ بات یہ ہے، ابن زیاد اور یزیدیوں نے سوچا ہم پانی سے دور کر دیں گے. تو کس لیے دور کریں گے؟ اس لیے کہ دیکھو مولا حسین کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے. ایک لمحے کے لیے تھوڑا قریب آ جائے، اس لیے مائک کی آواز نہیں رہے گی. آ جائے قریب حسین کے سینے میں علی مشکل کشا کا، علی مشکل کشا کا دل دھڑکتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی تصور میں جھکنا نہیں ہے. یزیدیوں کو بھی معلوم تھا، سب کو معلوم تھا. ہاں ایک کام کرتے ہیں، پانی سے دور کر دیں گے. کس لیے؟ اس لیے کہ علی مرتضیٰ کی بہو بیٹیاں پیاس سے تڑپیں گے، بچوں کو حسین کے پاس لائیں گے اور کہیں گے بھائیا، بابا، میرے سرتاج، جاؤ یزید کی بیعت کر لو، جان بچانا واجب ہے. یہ تصور ہے، یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک علت ہے، یہ ایک سبب ہے جو بتائی گئی کہ انہوں نے اس لیے پانی سے دور رکھا. کس لیے؟ حسین کو جھکنے والوں میں سے نہیں ہے. حسین کی بیوی، حسین کی زوجہ، علی مرتضیٰ کی بہو، یہ تو دور کے ہیں. جب بچوں کو پیاسے تڑپتے دیکھیں گے تو اپنے سرتاج کے پاس آئیں گے. جب بچے پیاسے ہوں گے تو زینب اپنے بچوں کو لائے گی، بھیا بیعت کر لو. یہ تصور تھا، یہ فکر تھی. انہیں کیا معلوم حسین نے ان لوگوں کو لائے ہیں جو ایک پہاڑ کے مانند تھے. حسین نے یہ بتایا کربلا میں حسین نے یہ بتایا دیکھو مشکل جتنی بھی ہو بچے ہمارے گھرانے کے ہیں.
کس کو زیادہ ہوتی ہے؟ بچوں کو نا، پہلے اصغر کو لائے، پہلے کس کو لائے؟ اکبر کو بھیجے، لوگوں کو بھیجے، جاؤ اصغر کو لائے، کب لائے؟ نہیں لائے، اصغر کو آخر میں بھی نہیں لائے۔ تاریخ گواہ ہے، پڑھ لو سن لو، جب مولا حسین عباس کے بعد اپنے آپ کو تنہا محسوس کیے، کربلا کے دشت میں آ کر پکارا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرے؟ اصغر کو لائے نہیں، اصغر جھولے سے گرے، اصغر جھولے سے گرے، کہ میں ہوں، پھر لائے۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی، یہ دشمنوں کے یہاں یہ جو چرچے تھے پیاس کو بڑھایا جائے، کتنا بڑھاؤ گے؟ تاریخ پڑھ لو، کبھی بھی یہ نہیں ملے گا، کیا نہیں ملے گا؟ جملہ بدل دوں، کربلا کے بعد تاریخ میں یہ لکھا ہے پانی آیا، کہیں نہیں لکھا ہے سکینہ نے پانی پیا، کہیں نہیں لکھا ہے سکینہ نے پانی کب پیا، آیا لکھا ہے۔ جب آیا تو سکینہ نے کیا کیا؟ دشت پر لے آئی کہ میں نہیں پیوں گی، یعنی مطلب کیا ہے؟ پیاس جتنی بڑی ہو ہمارا عزم و ارادہ اس سے بڑا ہے۔ اب آئیے مولا اصغر کون ہے؟ اب یہاں سے سنیے، غور سے سنیے، مولا اصغر کے بارے میں علامہ دربندی کیا کہتے ہیں؟ کون؟ علامہ یونیورسٹی ہے، یہ لے کر جائیے، اذان تو ہو گئی نا؟ ہاں شروع ہو گیا۔ میں کیا کہا میں نے؟ علامہ دربندی، اس کے سلسلے میں مولا علی اصغر کے سلسلے میں، اصغر جثۃ اکبر حصۃ، میرے ساتھ نہیں ہے؟ مولا اصغر جسامت کے اعتبار سے اصغر تھے، ان کا حصہ اکبر ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ پورے کربلا کے 72 شہداء میں صرف ایک کو باب الحوائج کہا گیا، بچوں میں ایک مولا عباس ہے، اور ایک بچوں میں ایک ہی صرف مولا لگے۔ نابالغ بچے کتنے تھے کربلا میں؟ یہ نابالغ بچوں میں صرف ایک کو باب الحوائج کہا گیا، وہ کون ہے؟ مولا اصغر ہے۔ کیا کہا علامہ دربندی نے؟ اصغر جثۃ اکبر حصۃ وهو انفس من خزائن آل محمد۔ کیا کہا؟ وهو انفس یا انفس من خزائن آل محمد۔ کیا بڑا جملہ کہتے ہیں علامہ دربندی عزیزان گرامی، وہ یہ کہتے ہیں اولو آل محمد میں جتنے بھی آل محمد ہیں، تصور کر لیجئے گا ان کے خزانوں میں نفیس ترین خزانے کا نام ہے علی اصغر۔ کیا کہا؟ نفیس ترین۔ اچھا یہ انفس کیوں کہا؟ کیوں نہیں کہا نفیس؟ یہ دونوں میں فرق ہے۔ انفس، اب آئیے، کبر یعنی کیا؟ بڑا، کبیر بڑا، ہمیشہ بڑا ہی بڑا۔ اذان میں کبر کہتے ہیں اللہ کبر، پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کبیر، پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اکبر کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ علامہ دربندی کیا کہتے ہیں مولا اصغر کے بارے میں؟ وَهُوَ أَنفَسُ، نفیس ترین آل محمد کے خزانوں میں ایک نفیس ترین، اس سے بڑا نفیس نہیں، وہ ہے اصغر۔ پھر آگے کا جملہ قیامت کا جملہ ہے، سنو میرے گرامی، وَهُوَ ہلال افق کربلا۔ چاند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قمر بھی کہتے ہیں، بدر بھی کہتے ہیں، ہلال بھی کہتے ہیں۔
قمر کس چاند کو کہتے ہیں؟ 14ویں کا چاند، جو پورا بڑا ہو، 13ویں کو بھی بڑا ہوتا ہے، 15ویں کو بڑا ہوتا ہے، قمر کہتے ہیں۔ بدر اسے کہتے ہیں جو پوری جوانی سے چمکے، اسے بدر کہتے ہیں۔ لیکن علامہ دیوبندی مولا اصغر کے لیے کہہ رہے ہیں کربلا 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 کے لیے مولا اصغر ہلال ہے۔ ہلال کون سے چاند کو کہتے ہیں؟ جو پہلی کا چاند ہو۔ عزیزان گرامی، جب پہلی کا چاند نہ نکلے تو قمر نہیں آتا، جب پہلی کا چاند نہ نکلے بدر دکھائی نہیں دیتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ پوری دنیا دو چیز سمجھنا چاہ رہی ہے، پوری دنیا دو چیز سمجھنا چاہ رہی ہے۔ یہ دو کیا بلا ہے، یہ دو کیا چیزیں ہیں، ان کے لیے ایک آفت بن گئی ہے۔ جب پڑھ لیتے ہیں پھر ان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تحریک مصطفیٰ، دوسرا جنگ کربلا۔ لوگوں کو تحریک مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے 23 سال میں کتنے ملکوں تک مسلمان بنا گئے، کتنے مسلمان بنا گئے، تحریک مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور کتنے لوگوں کو کربلا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ دو چیزیں دنیا سمجھنا چاہ رہی ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ میں زور سے بول رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آرام آرام سے بولوں جی، آرام آرام سے سمجھ میں آتا ہے اس بات پہ۔ دو چیزیں دنیا سمجھنے کی کوشش میں ہے۔ ایک تحریک مصطفیٰ، یعنی پیغمبر اسلام کی ذات کو سمجھنے میں قاصر ہے۔ کیا ہوا؟ بدر جیت گئے، کیا ہوا؟ احد جیت گئے، کیا ہوا؟ خیبر جیت گئے، لشکر ان کا اتنا سا، وہاں ہزاروں، تب بھی جیت گئے، تب بھی جیت گئے۔ فتح مکہ ہو گئی، جیت گئے، فوج در فوج اسلام میں آ گئے، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، دنیا مسلمان بنتے چلی جا رہی ہے۔ 55 کنٹریز اسلامک ہیں جہاں میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ یہ 55 ممالک آفیشلی ہیں، غیر آفیشلی میں آ جاؤ، انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ کروڑوں۔ امریکہ میں کتنے مسلمان ہیں؟ لاکھوں۔ یورپ کے ممالک میں لاکھوں۔ دن بہ دن پوچھو کیا ہوا؟ فلاں عیسائی کلمہ پڑھ لیا، فلاں کلمہ پڑھ لیا، اس ملک میں کلمہ پڑھ لیے، تو کیا ہوا؟ تو تحریک مصطفیٰ، تحریک مصطفیٰ، تحریک مصطفیٰ، تحریک مصطفیٰ سمجھنے کے لیے دنیا بہت کوشش کر رہی ہے۔ اور دوسری چیز تحریک جنگ کربلا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں کیا ہوا؟ ارے کٹ گئے پھر بھی نام باقی ہے، شہید ہوئے پھر بھی جیت گئے، شہید ہوئے پھر بھی جیت گئے۔ ارے کربلا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تحریک مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ کا طالب ہوں، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ شہروں میں یہاں پر بھی حکومتیں رہی ہیں، نوابوں کی حکومتیں رہی ہیں۔ حکومتوں میں کیا ہوتا تھا؟ آج بھی خلا کے پاس جائیں گے تو خلا کا دروازہ دہلیز ہے، نہیں ہے؟ تو یہاں سمجھنا کتنا آسان ہے۔ شہروں میں دروازہ ہوتے ہیں، قلعوں میں دروازہ ہوتے ہیں، اسی دروازے سے آیا جاتا ہے، اسی دروازے سے جایا جاتا ہے۔ تو ظرف دو طرح کا ہے، ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف مکان ہے۔ مکان یعنی باؤنڈری، قلعہ ہے، قلعہ کے دروازے ہیں، آؤ اندر دروازے سے، جاؤ دروازے سے۔ ایک زمان ہے۔ زمان کیسا؟ ہلال دکھا تو ایک تاریخ شروع ہوئی، یہ زمان ہے۔ تو توجہ کا طالب ہوں، دنیا دو تحریکیں جاننا چاہتی ہے، ایک تحریک مصطفیٰ، ایک تحریک کربلا۔ اب یہ دو تحریکیں ہیں، کیسے سمجھے؟ ارے سمجھ میں آتا بھی کہاں ہے، کہیں سمجھنا چاہتی ہیں، سمجھ
سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھو تحریک مصطفیٰ سمجھنا ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں ایک شہر ہوں، میں ایک شہر ہوں علم کا، اس کا دروازہ ہے علی۔ اگر تحریک مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو علی تک آنا ہوگا۔ علامہ دیوبندی کہہ رہے ہیں کربلا کے ہلال کا نام اصغر ہے، چاند نہ دکھے تو ایک تاریخ شروع ہونے والی، چاند دکھی تو عید، چاند دکھا تو ایک تاریخ۔ اگر تحریک کرب و بلا کو سمجھنا ہو تو پہلے اصغر کو سمجھنا پڑے گا۔ زمانے کربلا میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں۔ تحریک مصطفیٰ، تحریک کربلا، یہ دونوں کو سمجھنا ہو تو یا علی کے پاس آنا پڑے گا یا علی کے پوتے علی کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر دور سے ہٹ جاؤ گے تو نہ تحریک مصطفیٰ سمجھ پاؤ گے نہ تحریک کرب و بلا سمجھ پاؤ گے۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھیے۔ مولا اصغر کے سلسلے میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہزاروں اشعار موجود ہیں، نظم والے قلم توڑ رہے ہیں، نظم لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں، اس صدی میں نہیں صدیوں سے لکھ رہے ہیں، صرف اس مسکراہٹ کی تفسیر نہیں لکھ پائے، صرف مسکراہٹ کی تفسیر نہیں لکھ پائے تو پورے اس مختصر سے جسم کی کیا تفسیر لکھتے ہیں؟ عزیزان گرامی، مسکراہٹ کی تفسیر کہا جاتا ہے، توجہ کا تعلیم، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بخار وغیرہ آ جاتی ہے تو کڑوی دوا ڈالیں گے تو بچے روتے ہیں، میٹھی دوا ڈالیں گے آرام سے سکون سے ہنستے ہوئے پی لیتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک تجربہ ہے۔ اللہ بڑے محمد دشت کربلا میں چاچا نے بھتیجے سے پوچھا بیٹا حق میں مرنا تمہارے نزدیک کیا ہے؟ بھتیجے نے بتایا شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی، مرنا بھی شہد سے شیرین ہوتا ہے تو اصل کے وقت موت کے نزدیک تیر کے مقابلے میں اصغر نے ہنس کے بتایا عشق حسین میں مرنا شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ دعویٰ قاسم نے کیا، دلیل اصغر نے دیا، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ دعویٰ بھی نہیں ہے، دلیل بھی یہاں ہے۔ کربلا معجزہ ہے، کربلا درسگاہ ہے، کربلا میں ہر چیز ملتی ہے، کربلا میں ہر چیز ملتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے جو معجزے دکھائے ہیں، امام حسین نے صدیوں میں انہوں نے بتائے تھے، امام حسین نے ایک پہر میں سارے معجزوں کو بتا دیا، سارے معجزوں کو بتا دیا۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ ایک ایک کو دیکھو، ایک معجزہ، خود قاسم ایک معجزہ، اکبر معجزہ، ایک 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 شہید کو دیکھو، معجزہ ہی معجزہ ہے۔ موت سامنے ہے، گھبراہٹ نہیں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ذرہ برابر خوف ہے نہ رتی برابر ڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کیا ہے؟ ہمت ہی ہمت ہے، ہمت ہی ہمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق میں ہے، اس لیے کہ حق میں ہو، ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟
خود قرآن نے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، سچے ہو تو موت کی۔ اب بتاؤ حسین سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ حسین سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ فتمنوا ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر اسی قرآن میں کہہ دیا، کیا کہا؟ اتقوا اللہ ومع الصادقین، تقویٰ کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب پورا لشکر سچے تھے، سچے کے ساتھ تھے، موت کی تمنا اس لیے کر رہے تھے کہ سچے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے، پورے قرآن کی تفسیر اسی کربلا میں ملے گی۔ کربلا عجیب معرکہ ہے، قرآن کی تفسیر یہاں، انبیاء کی سیرتیں یہاں، سب یہاں۔ ہاں ایک چیز بھی یہاں پر ہے، کیا ہے؟ انبیاء کربلا کو دیکھ کر اپنی کمر پکڑ لی۔ کیا یہاں کبھی ہوتا ہے؟ تاریخ میں ہے، آدم حوا کے تلاش میں چلتے 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 کربلا کی زمین پر پہنچے، ٹھوکر لگی، گرے، اٹھے، خون گرا تو عجیب و غریب درد ہوا، احساس بہت بڑا شدید ہوا۔ جبرائیل کو پایا، جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، اتنا اضطراب یہاں پر ہے۔ بتایا گیا آدم تمہاری نسل میں آخری نبی ہوں گے، ان کے نواسے کو یہاں پر ظلم، بہت بڑا ظلم کیا جائے گا، مظلوم، بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو آدم روئے، آدم تصور نہیں کیے تھے کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک کے بعد تمام انبیاء وہاں سے گزرتے گئے، روتے گئے۔ جب کربلا کی تاریخ ان کے آنکھوں کے سامنے تھی، سبھی نے کمر پکڑ لیا، کہا حسین تیرا امتحان بڑا عجیب امتحان ہے، بڑا عجیب امتحان ہے۔ عزادارو، امام حسین نے تمہیں یاد کیا ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں ہر عزادار کو یاد کیا ہے۔ کہاں یاد کیا؟ قسم خدا کی، تمام انبیاء اپنے حوصلے جہاں توڑ دے وہاں ہمیں حسین نے یاد کیا ہے۔ کہاں یاد کیا؟ معلوم ہے عزادارو، اللہ کسی شریف کو یہ وقت نہ لائے کمینوں سے کچھ مانگنا پڑ جائے۔ اللہ کسی شریف کو وہ وقت نہ لائے کمینوں کے سامنے ہاتھ دراز کرنا پڑ جائے۔ اس لیے کمینے پہلے عزت لوٹتے ہیں، کمینے پہلے برا بھلا کہتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، پھر نہیں معلوم مقصود تک پہنچائے نہ پہنچائے۔ لیکن ہائے رے غربت حسین، حسین چھوٹے سے بچے کو لائے ہیں، حسین اصغر کو لائے ہیں، کیا لائے ہیں؟ 6 ماہ کے بچے کو لائے ہیں۔ عزادارو خوب گریا کرنا، ہو سکے تو یہ اجالوں کو ختم کر دو۔ عزادارو دل بھر کے رونا، یہ اجالوں کو تاریکی میں تبدیل کر دو۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ حسین چھوٹے سے بچے کو لائے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بتائیے عزادارو، 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پی لے گا؟ کتنا پانی پی لے گا؟ اللہ اللہ، چھوٹے 6 ماہ کے بچے کو گلاس اور کپ میں پانی نہیں پلایا جاتا۔ ماں اپنی انگلی پانی سے بھرے گلاس میں ڈالتی ہے، اس کا ایک بوند ہونٹوں کے درمیان چھوڑتی ہے، بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور غربت حسین چھوٹے بچے کو لے آئے۔ اے اشقیا، یہ چھوٹا بچہ حالت تنزع میں ہے۔ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں تنزع کی کیا حالت ہے۔ یہ بچہ پانی پلاؤ نہ پلاؤ اب بچنے والا نہیں ہے۔ پانی پلاؤ، باپ کی حسرت ہے، معلوم ہے آپ کو؟
کبھی بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، کبھی باپ کی حسرت ہوتی ہے۔ معلوم ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا چھوٹی 4 سالہ بچی کہاں تھی؟ خیمے میں تھی۔ جب حسین کا خالی زلزلہ واپس آیا، اللہ اللہ زیادہ غور سے سنیے گا، امام علی مقام کا گھوڑا جب خالی واپس آیا، بی بی 3-4 سال کی بچی گھوڑے کے قریب گئی، ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ میرے بابا کو پانی پلا کے مارا گیا یا پیاسا مارا گیا؟ حضرت من اللہ سکینہ کی ارباب تھی، میرا بابا آخر میں پیاسا نہ مرے۔ یہ اولاد کی اربابیں ہیں۔ بیٹا کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی جب کوئی مرتا ہے، کسی کا دادا کسی کا والد جب مرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جاؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ سب پلاتے ہیں نا، کیوں پلاتے ہیں؟ کیوں پلاتے ہیں؟ اس لیے کہ آخری وقت ہے، ہمارا چاہنے والا، ہمارا رشتہ دار پیاسا دنیا سے نہ جائے۔ اب مولا حسین نے کہا حالت تلزہ میں اس کو تو جینا بھی نہیں ہے، پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ اللہ اللہ، اب اس بچے کو، چھوٹے سے بچے کو مولا حسین نے خاک کربلا میں ڈال دیا۔ اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ ازادارہ کربلا کبھی گرمیوں کے موسم میں جانا، اللہ آپ کو کربلا کی زیارت بار بار نصیب کرے۔ گرمیوں کے موسم میں جانا، اللہ اکبر، صحیح معنوں میں جھوم جاتا ہے۔ کوئی بھی دانا جب ڈالو گے تو بھن جاتا ہے، گرمی کی شدت اتنی ہوتی ہے۔ اللہ اب دیکھیے مولا حسین نے خاک کربلا میں چھوٹے سے بچے کو ڈال دیا، پھر بچے کو اپنے آغوش میں لیا، پانی پلا دو۔ کیا جواب آیا؟ عمر سعد نے کہا اے حرملا یکتا کلام الحسین، اللہ اللہ، پانی کے بدلے، ارے ابھی تو حسین نے کہا تھا نا مولا نے یہ تو مرنے ہی والا ہے، ارے چھوڑ دیتے تو مر جاتا، پانی نہ پلاتے چھوڑ دیتے، لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ ارے تکوان میں تیر کو جوڑا۔ اللہ اکبر، اب مجھے نہیں معلوم، مختلف روایتیں ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، کیا کہا تھا عمر سعد نے؟ حسین کے کلام کو بند کرو، شاید تیر حسین کی طرف چلایا گیا۔ اصغر نے حمد کر تیر کو اپنے گلے پر لے لیا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم و کربلا کے۔ عزاداران امام مظلوم اپنے اپنے لوگوں کو یاد کرتے ہوئے روئیے گا، اپنے اپنے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ خوب روئیے گا۔ کیوں رونا ہے؟ اس لیے کہ ریان امام کی خدمت میں آتے ہیں، 12 پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں۔ 8ویں امام نے کہا یا ابن الشبیب، محرم آ چکا ہے نا، محرم آ چکا ہے نا، اِن کنتا باقیاً، ان کنتا باقیاً لشیء فابق للحسین۔ اے ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، کسی چیز پر رونا ہے تو نہ رونا، حسین پر رو لینا۔ کہا کیوں؟ حسین نے عزاداروں کو یاد کیا ہے۔ کب یاد کیا؟ اب مجھے یاد آیا، عزاداروں، حسین نے عزاداروں کو کب یاد کیا؟ جب پانی مانگ رہے تھے نا، اے لائنو پانی دے دو، بچے کو پانی پلا دو، پھر ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، آواز دی۔ کیا آواز دی؟ اے کاش میرے شیعہ یہاں ہوتے تو یہ دیکھتے میں لائنوں کے آگے کیسے ایک شیر خار کے لیے پانی طلب کر رہا ہوں۔ عزاداروں، عجیب کھڑی ہے، عجیب کھڑی ہے۔ 2 روایتیں ہیں، سن لیجئے گا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے تیر لگنے کے بعد کچھ خون حسین کے ہاتھوں میں آ گیا، اب یہ خون کو اٹھایا، آسمان کی طرف پھینکا، پھر خون واپس نہ آیا۔
ذاکرین پڑھتے ہیں آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے کہہ دیا ارے یہاں سے باران رحمت برستی ہے، بارش ہوتی ہے، یہ خون کے بعد پھر رحمت نہیں آئے گی۔ حسین نے زمین پر ڈالنا چاہا، ارے یہاں سے درخت و دانے اگتے ہیں، یہاں نہ پھینکو، اللہ راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں، اٹھایا اپنے چہرے پر ملا، اللہ اکبر، ابا کے دامن میں خون بھرے ششماہی اصغر کو حسین خیمے کے قریب لائے۔ ہائے اللہ، مجھے نہیں معلوم ایک باپ کا کلیجہ اب ماں کو دکھانے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قیام کے قریب آئے، 7 قدم پیچھے لیا، 7 قدم سامنے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیم الامر۔ عزادارو روئیے، آوازوں کو بلند کیجئے گا، اللہ اللہ، آپ کی آوازوں پر اللہ کی رحمتیں برسے۔ عزادارو ایک مرتبہ اسی اثنا میں ایک 4 سال کی بچی دوڑتے ہوئے آئی، حسین کے پیروں پر لپٹ گئی، کہا بابا اصغر کو پانی پلا کر لے آئے ہو، بابا اصغر کو پانی پلا کر لائے ہو۔ ابا کا دامن ہٹا، خون میں بھرا، بھیا اصغر کو دیکھا، ماں سے لپٹ گئی، اماں تمہارا اصغر نہ رہا۔ زینب نے سنبھالا، ارے تیر کے نشان کو دیکھی، بھائی یہ ذنب قتلت، ارے اتنے چھوٹے بچے یا رب اس قلیل عقل عبادت کو بے طفیل عظیم صاحبان ذکر اپنے بارگاہ قبولیت میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ مالک مرحومین کی مغفرت فرما، اور اللہ ہم سب کو جائے اعلیٰ دین کو جگہ عنایت فرما۔ آنے والے پروردگار مالک جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما۔ مالک جو دعوت ہے تجھے واسطہ ہے، ذکر مولا اصغر کا باپ کی اجڑی ہوئی گودی کا مالک ان سب کے گودیوں کو اولاد زرینہ سے بھر دے۔ مالک جن کو بیٹے مطلوب ہیں مولا اصغر کے طفیل آتے سال محرم سے پہلے تک انہیں بیٹے عطا فرما۔ آنے والے پروردگار جن کے مقصود بیٹیاں ہیں ان کے گودیوں کو دختران اختر سے بھر دے۔ آنے والے پروردگار اے میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرما۔ آنے والے پروردگار جو مشتاق ہیں حج و زیارات کے ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ خصوصاً زیارت کرب و بلا بار بار نصیب فرما۔ مالک امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ان کے خاص اصحاب و انصاب میں ہم سب کو شامل فرما۔ ماتم حسین